ایک نوجوان کے بارے میں اکثر کہا کرتا، ہمارے ساؤتھ کا تھا، بڑا بگڑا ہوا، ماں میرے پاس آئی تھی، کہہ رہی تھی اس کو سمجھا لے میں بیوہ ہوں، اس کا باپ بچپن میں مر گیا، یہ بچہ 2 سال کا تھا، میرا شوہر مر گیا، میں گھروں کی پتیلیاں مانج کر کے اس بچے کو بڑا کی ہوں، لیکن آج یہ اوباش بن گیا ہے۔ بدماشوں کی دوستی۔ میں نے اس نوجوان کو بلایا، اپنے قریب کیا، سمجھایا، اللہ نے اس کو سمجھ دے دی۔ وہ لڑکا تھوڑا بہت سیدھے راستے پر آیا اور بنگلور گیا تھا کمانے کے لیے۔ میں نے کہا نوکری کر، تیری ماں کچھ نہیں چاہتی، وہ زندگی تو گزار چکی، اپنے ہاتھوں سے کمائی ہے، بس یہ چاہتی ہے کہ تیری کمائی کا ایک لقمہ کھا لے۔ اے نوجوان، کیا اپنی ماں کو اتنا بھی سکھ نہیں دینا چاہتا؟ گیا تھا کمانے کے لیے۔ میرے عزیزوں، آج بھی وہ موجود ہے، آج بھی ہے۔ وہ کمایا، مہینہ بھر گزرا تھا یا 2 مہینے، اپنی تنخواہ لے کر کے وطن واپس آیا۔ اپنے گھر کے پاس جس دن وہ پہنچا تھا، گھر کے باہر بہت بھیڑ جمی تھی۔ لوگوں سے پوچھا اس نے تو پتا چلا اس کی ماں آج ہی صبح انتقال کی۔ اللہ اکبر۔ وہ پیسوں کی گڈی لا کر کے جو کمایا تھا 1 مہینے 2 مہینے کی تنخواہ ماں کے قدموں میں رکھ دیا۔ بہت رویا۔ یہ بات میں تقریروں میں اس لیے کہتا ہوں، اس نے کئی بار کہا مفتی صاحب نوجوانوں کو صرف اتنی بات کہیں، میں اس عذاب میں روز مرتا ہوں، میری ماں زندگی بھر لوگوں کے جھوٹے مانچ کر کے مجھے کھلاتی رہی اور میں ایک لقمہ میری ماں کو کھلا نہ سکا۔ جس دن میں لایا تھا پیسے، یہ تو دنیا سے چل پڑی، مجھے آج روز اس بات کا غم ستاتا ہے۔ آپ نوجوانوں سے خطاب کرتے ہیں، کم سے کم ان سے کہہ دیں کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں، ہوش میں آ جاؤ، اپنے ہاتھوں سے ان کو کھلا تو سکو، ان کے ہاتھ پکڑ کر چلا تو سکو، اس لیے کہ دنیا کی عظیم نعمت ہے۔ جس کا باپ زندہ ہے، جس کی ماں زندہ ہے، اس کے حق میں وہ دعا کر لیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں نبیوں کی دعا امت کے برابر جو ہوتی ہے، وہ باپ کی دعا بیٹے کے برابر ہوتی ہے۔ یاد رکھو نوجوانوں، ان بوڑھے ماں باپ کو آج جتنے لوگوں نے ترسایا ہے اور انہیں گھٹ گھٹ کر جینے پر مجبور کیا ہے، وہ آج کی رات توبہ کر کے جائیں، توبہ کر کے جائیں، مصافحہ کریں، ان کے ہاتھ چومیں۔ یہ تم سے کیا تمنا رکھتے ہیں؟ بس اتنی کہ تم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ، ڈھنگ کا کمانا سیکھ جاؤ۔ نوجوان کو ان کا ڈانٹنا برا لگنے لگتا ہے، ماں بار بار چلاتی ہے، باپ بار بار ڈانٹتا ہے، گھر چھوڑ کر بھاگ گیا، پھر اس کے بعد یاد رکھو اللہ تعالیٰ ایسے جوتوں پر تمہیں ڈال دیتا ہے جو تمہاری حیثیت کے بھی نہیں ہوتے، کمتر لوگ تمہیں ہانکتے رہتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے ہمیں پیدا کی ہوئی ماں، ہمیں دودھ پلائی ہوئی ماں اگر ڈانٹتی ہے، کوستی ہے، مارتی ہے، یہ نعمت ہے۔